بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، شاہ جب بھی نئی چال چلتے ہیں گود ماؤں کی اجڑتی ہے. ناظرین، بڑا افسوسناک دن ہے، یقین کریں غمزدہ ہیں. اسامہ صاحب اور میں ویڈیو سے پہلے جب بات کر رہے تھے تو اسامہ صاحب کہتے ہیں یار رضوان رہنے دو، ویڈیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس طرح کے جو حالات ہیں اور جو ہوا ہے چھوڑ دیتے ہیں. پھر میں نے کہا اسامہ صاحب ایسے نہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا، لوگوں کو بتانا. اگر ہم ہمت ہار جائیں گے تو باقی لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے. اور میں نے اسامہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ اسامہ صاحب آپ کی مہربانی، اور میں اپنے ویور سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ شہباز گل جیسے لوگ، یہ معین پیرزادہ اور صابر شاکر جیسے لوگ، ان کو بالکل کوٹ نہیں کرنا آپ نے، کیونکہ یہ باہر بیٹھ کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت نوچ کے ڈالر کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اور اسامہ صاحب آج میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، صرف اتنا کہوں گا، پشاور میں عارف علوی نے حلف لیا کارکنوں سے، بشرا بی بی نے لیا، اور پھر اسلام آباد آ کے بشرا بی بی نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ بھی جائیں گے تو میں پھر بھی یہاں کھڑی رہوں گی. اور ہم سب نے دیکھا رات جب مشکل وقت آیا، جب کھڑا ہونا چاہیے تھا لیڈرشپ کو، جب بشرا بی بی کو اور علی امین گنڈاپور کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، علی امین گنڈاپور نے وہی تاریخ دہرائی اور بھاگ نکلے، ساتھ بشرا بی بی کو بھی لے گئے. کارکن کیا کرتا؟ اسامہ صاحب 8 بندے مرے ہوں، 20 بندے مرے ہوں یا 40 مرے ہوں، واٹس ایور، ایک بندے کی جان بھی قیمتی ہے. لیڈرشپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. شوکت یوسف زئی پھٹ پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں مایوس کیا ہے لیڈرشپ نے، بہت غلطیاں کی ہیں، عمران خان کے کاز کو نقصان پہنچا ہے. جو میری نظر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا ہونا ہے. مجھے چھٹے گھر کے مون آپ بتا رہے تھے، یہ کیا اس کی کرامات ہے، کیا ہوا ہے؟ اور دوسرا، یہ شہباز گل جیسے لوگ بھی جو جینون ورکر ہے پی ٹی آئی کا، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسامہ صاحب اوور ٹو یو سر، میرے پاس یہی کہنے کو کچھ تھا، اب آپ بتائیں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی جانیں ضائع ہوئی ہیں ساری ایکسرسائز میں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کے لیے بہترین انتظام فرمائے. وہ فورسز کے ہوں، بے شک پی ٹی آئی کے ہوں، بھیڑ تو چڑھے اس سارے سسٹم کی. اس میں 2-3 باتوں سے مجھے اختلاف ہے، اور 2-3 آپ کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایسٹرالوجیکل بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنا جو اس پہ اوپینین ہے وہ دیتا ہوں. آپ کو بتایا تھا ابھی لاسٹ پروگرام میں بھی کہ مون 6th ہاؤس میں آ رہا ہے، اور ہمارا 6th ہاؤس جو تھا وہ آرمی، ماسز، ہیلتھ، ہاسپٹل، میڈیکل اس کا ہوتا ہے، اور اس میں چاند آیا تھا. تو اس میں اس کا ایکٹیویشن جو ہے ایسی ہی تھی، اور یہی چانس تھے. میں کہہ بھی رہا تھا کہ خطرات سر پہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب 2 نشیوں کی مثال دی تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. ہماری ایسٹرولوجیکل ریڈنگ دینے کا میرا ایک اپنا طریقہ ہے، آپ کو پتا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ کوئی بہت اس ٹائم پہ کامیابی نہیں مل سکتی کسی کو بھی. کیوں؟ کیونکہ مون پوزیشن سپورٹیو نہیں ہے، مارس ڈیبلیٹڈ ہے، بوتھ نیگیٹو. عمران خان کے لیے دسمبر میں سن پازیٹیو ہونا ہے، سرکار، حکومت، یاد ہوں گے جملے سب کو. تو اس لیے یہ مون ایریز میں ہوتا، 7 دسمبر ہوتا، 8 دسمبر ہوتا، 14 دسمبر ہوتا، کہانی کہیں اور ہوتی. اینی ہاؤ، آپ لوگوں کو جو مایوس ہے، افسردگی تو پوری اس میں محسوس کر رہا ہوں پاکستان میں، کیونکہ ویسے بھی پی ٹی آئی میجورٹی پارٹی ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور سینٹیمنٹ بھی ہٹ ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کو، اگر ہمارا ویور جو بہت عرصے سے ہمیں فالو کر رہا ہے، اور ہم اس کو وقت آنے سے پہلے ہماری بتائی گئی جو بھی رہنمائی یا گائیڈنس یا جو بھی پریڈکشن کہہ لیں یا تیر تکے کہہ لیں، وہ میں مذاق سے تیر تکے کہہ دیتا ہوں تو لوگ بھی اسی پہ سیدھے ہو جاتے ہیں.
تو وہ اگر وہ درست سمت میں آپ لوگوں کو تعین دیتی رہی ہے آج تک تو اب بھی پریشان نہ ہو. میں نے کہا تھا یہ ابتدائی عشق ہے، آپ کہتے تھے جی فائنل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، میں کہتا تھا بھائی ابھی شروع ہوئی ہے. آپ کہتے تھے کہ جی 24 فائنل ڈیٹ ہوگی، میں کہتا تھا کام دسمبر تک جائے گا. آپ کہتے تھے کہ یہ کوئی آپ اس کے اندر سے ایکسائٹمنٹ دیں، تو میں کہتا تھا میں کہاں سے نکال کے دوں، ابھی یہ لنگر آن ہوتا لگے گا. تو لنگر آن ہونا لے رہے ہیں، آنی ہے، بار بار آنی ہے. یہ آپ نے ایک اگلے فیز میں ڈال دیا ہے ایجیٹیشن کو، پاکستان کی سیاست کو. اب مثال کے طور پہ کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا یہ گولیاں شولیاں یا کچھ بھی. پھر ہم ظاہری بات ہے دشمن کی انٹرنیشنل قوتوں کا بھی وہ اماجگاہ بنے ہوئے ہیں، ان کی دشمنی کی بھی پراکسی وارز بھی یہاں چلتی ہیں کیونکہ ہم امپورٹنٹ ہیں اس خطے میں. اس وجہ سے بھی خطرات تو ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں دشمن کی سازشوں کے ہمارے ہاں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو سیاست ہے پاکستان کی وہ اگلے فیز میں چلی گئی. اب کبھی بھی کوئی بھی پرامن احتجاج شاید ہی ہو. یہ لاسٹ احتجاج تھا آپ کا جس کو آپ پرامن سو کالڈ کہہ سکتے تھے. اس کے بعد آپ بھول جائیں، کوئی کیوں آئے گا گولی کھانے. اب آتے ہیں رات ہوا کیا. ایکچوئل نیوز یہ تھی کہ بشرا بی بی اور جب علی امین کی گاڑی پہ سیدھے فائر لگے، ایک ٹائر برس تھا اور ان کی جو ونڈو کی جو بیک سکرین تھی اس پہ بلیٹ کا نشان تھا، اور وہاں سے وہ پھر گاڑی جو ہے وہ پنکچر ٹائر کے ساتھ نکالی گئی. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ان کے کلوزسٹ جو سرکل تھا اس سے مجھے 4 بجے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کے پی کے پہنچ گئے. اچھا اس کے بعد جو فائرنگ کا سلسلہ تھا وہ ریکارڈڈ ویڈیوز بھی ہیں، وہ خیر پتہ نہیں اب لگا سکتے ہیں آپ یا نہیں. اس میں تو وہ جو پھکے اور چھٹوں کی باتیں کر رہے تھے عطا طاہر صاحب، وہ چھٹے اور پھکے انہوں نے دیے. وہ بے شک ہوائی تھے یا زمینی تھے، وہ تو بھی وقت اب جیسے کہتے ہیں نیوز ایکسپوز ہوں گی. پی ٹی آئی کا کلیم زیادہ اموات کا ہے اور ان کا کلیم ہے 8 بھی ہوں تو انسان کے بچے تھے. 8 بھی بہت بڑی بات ہے. 8 بھی کیوں. اسامہ صاحب صرف پلیز تھوڑا سا ایک مجھے ایڈ کرنے دیجیے گا. دیکھیں ہم بھی پاکستانی ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہمارے بہت سارے دوست جو اس احتجاج میں تھے وہ پاکستانی ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا لاشیں چھپانے والا، یہ جو بنایا جا رہا ہے کہ لاشیں جو چھپائی جا رہی ہیں، سب لاشیں طالبان جب مارے جاتے ہیں نا ان کی میں نہیں چھپائی جاتی. بی ایل اے والے مارے جاتے ہیں ان کی میں لاشیں نہیں چھپائی جاتی. یہ 1750 یا 2024 ہے. لاش چھپانا کہ بندہ مر گیا جی لاش چھپا دو، یا خدا کا نام لے. نہیں تو سر پھر ہم بات کیوں یہ دیکھیں نا، نیٹ آن کریں ویڈیوز آ جائیں گی سامنے. نیٹ آن کریں، موبائل نیٹ ورک چلائیں. چھپاتے کیوں ہیں؟ راستے سر کیوں نیٹ بند آن ہے، کرتے ہیں؟ سر نیٹ آن ہے، بلیک راستے آؤٹ کیوں کھل گئے کرتے ہیں. ہیں؟ بلیک آؤٹ سر کیوں کرتے ہیں؟ کھلا یہاں ہوا ہے رہنے نیٹ دیں ورک. نا. دیکھیں اس سر طرح کی حرکتیں مشکوک در ایک عمل کو مشکوک بناتی ہیں. ٹرانسپیرنسی اور لگا دو ابھی لائیو ادھر کیمرے جا کے ڈال دو پمز ہاسپٹل کے باہر. کیا جاتا ہے لوگوں میں؟ آپ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے آئے ہیں، آپ لوگوں کو سروسز دینے کے لیے ہیں، یا لوگوں کو آپ لوگ کو بادشاہ بن گئے ہیں؟ آپ لوگوں کی کیا سائیکی ہے یہ تو ڈیفائن کریں. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے جی اتنی لاشیں نہیں ہیں یا لاشیں غائب کی جا رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی کیمرہ نہیں ہے کہ لائیو لگا دیں ادھر ایک؟ سر 8 سے 9 لوگ طریقے میں کہہ انصاف رہا ہوں کے، کہ لائیو 5 کیمرہ لوگ. کیوں نہیں لگ سکتا؟ ایک چینل سر کی ڈیوٹی لائیو، پی ٹی وی کا تو کام ہی کوئی نہیں، ادھر سر لگا دینا کیمرے جا کے. رپورٹرز خبریں دے رہے ہیں سر، رپورٹرز لسٹیں بھی شیئر لوگوں کر کو رہے ہیں، شک ہے لیکن نا، معاملہ ایشو بڑھ سکتا ہے نا. تو اس کے لیے جس حد تک بھی جانا چاہیے، جس حد تک بھی کوئی پلے کرنا چاہے اس کو اس کے گھر تک چھوڑو. لائیو لگا دو کیمرہ ادھر کو، یہ اتنی لاشیں، یہ سارا کیمرہ چل رہا ہے تو دیکھیں کتنی آگے کتنی چلے گی. کچھ بھی نہیں جاتا اس پہ. دیکھیں 40,000 پولیس والا بلوا کے بھی 8 بندہ گیا، اپنا پولیس والا گیا، 15-16 اموات ہو ہی گئی. تو پھر اتنی زیادہ پولیس بلا کے بھی کیا کر لیا ہم نے جی؟ پہلے تو یہ دیکھیں. پھر یہ اگر معاملات ہیں، یہ تو ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا کل ان کو پتا تھا کہ اس غول میں اتنے اشتہاری اور اتنے ڈاکو پھر رہے ہیں، اور ویسے اسلام آباد کی چوری اور ڈاکے پہ انہوں نے خود اجازت دی ہوئی ہے
فائرنگ کی کہ رات 12 بجے کے بعد خود ہی آپ لوگ کیا کریں اپنا. تو معاملات یہ ہیں کہ پاکستان اصل تو کسی اور طرف چلا گیا اور جا رہا ہے. اسامہ صاحب یہ اس کے عمران اوپر خان آتے ہیں. کہتا ہے پہلے رات والا بتائیں, رات جو معاملہ ہوا نا رات دیکھیں اس کے اوپر رات ہے. یہ لیڈرشپ بشرا کیسے کھڑی ہوتی جب فائرنگ کے جو آپ آوازیں سنیں نا وہ ریکارڈڈ چھٹے ہی تھے. ان چھٹوں میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. دنیا کی اچھی سے اچھی فوج کوئی آپ کی وہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ پری پلانڈ وہ ہو نا جنہوں نے وہ شیلڈز پکڑی ہو, تب بھی نہیں. بے تکی بے ہنگم اندھیرا شیل کی کثرت اور پھر چھٹے. اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ جب یہ عالم بنا تو وہ جو بشرا بی بی کا اور ان کا جو سٹانس تھا کہ ہم آخری ہوں گے, وہ آخری ہی تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب ٹارگٹ ہی وہ تھے کہ بس اڑاؤ. ان کی پنکچر ٹائر ان کے کلوزسٹ گارڈ کی خبر تھی کہ جب رات ہم نے پوچھا پتا چلا کہ جی کے پی کے, تو پتا چلا جی ٹائر برسٹ سے گاڑی بھگائی ہے ادھر سے. ٹائر میں مطلب گولی لگ چکی تھی اور ایک ونڈو میں نشان اس نے دیکھا ہے. اور اس وقت پھر بشرا بی بی اور ان کو جو ہے تیزی سے نکالا گیا وہاں سے. اور یہ کھڑے رہتے, لوگ کھڑے رہتے. دوسرا مسئلہ یہ کھڑے رہتے, لوگ کھڑے رہتے اور جانیں ضائع ہو جاتی. تو پھر یہ فیصلہ اسی طریقے سے ہوا کہ اب اس چھٹے میں تو سے کچھ نہیں ہو سکتا, بس نکلو یہاں سے, ایویکویٹ کرو. اسامہ صاحب یا یہ تو جنگ جمل انقلاب جیسے جب ہوئی ہوتا نا تھی نا سر, سارا آپ کو نہیں پتا. انقلاب جو ہے نا اسامہ صاحب آپ انقلاب لانے نکلے تھے, آپ خان کی رہائی کے لیے نکلے تھے. پھر یار یہ کیا کہ پھر ہم یہاں ڈو اور ڈائی ہوتا ہے. آپ نے یہ نعرہ لگایا کہ آپ نے کیوں مر جائیں یہاں بھائی, سے ٹھیک ہے اور نعرے آپ ایسے ہی ہوتے ہیں کیا یار. فرار ہونے سے گرفتار ہونا اچھا تھا یا نا بشرا بیوی کو اور کھڑی کیوں نہیں گرفتار ہوئی؟ کرے نا, گولیوں کے پھکے تھے بھائی, چھٹے تھے. سر ریاست آگے اس طرح بتائیں, نہیں آج مارتی آپ ہے. اللہ پڑھ رہے ہوتے بشرا بی بی اور علی امین پہ, آپ اس پہ خوش تھے. سر وہ کوئی بشرا بیوی یا علی امین کو ٹی ٹی پی کے نہیں تھے. سر بشرا بیوی کو تو پھر اسی لیے ان پہ فائرنگ کیوں ہوئی؟ اسامہ صاحب ایک میری بات بات بتائیں, سنیں. فائرنگ کیوں آپ ہوئی؟ چلو جی جس نے بھی کی, ایجنٹ اندر عمران گھس خان گئے کے تھے, جو عمران خان منفی تھا. کے آپ کو کاز پتا کو ہے علی نقصان امین کو پہنچایا ہے. نہیں نکلنے دے رہے تھے اس کے کارکن. آپ کو پتا ہے یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے علی امین کو. آپ وٹنس نہیں ہیں اس کے, ہم نے پروگرام میں ویڈیو دکھائی. پھر آپ مجھے بتائیں وہ بھاگ کیسے سکتے تھے؟ اب ضروری تھا کہ اگر وہ یہاں سے ہلیں گے تو سارے ہلیں گے, ورنہ گولیاں کے تو چھٹے آ رہے تھے. اس میں جتنا ان کا بھاگنا ضروری ٹھہرا, جانی نقصان کم سے کم ہو. اگر یہ سٹے کرتے, اور آپ جس گرفتاری کی کوشش سوچ رہے ہیں اس گرفتاری تک پہنچنے میں 1000 کا سرکل تو تھا ہی نا ان کا. چلو جی 1 لاکھ بندہ انٹر ہوا, سب بھاگ گیا, 1000 تو کلوزر سرکل تھا ان کا. وہ زیادہ خطرناک ہو جانا تھا معاملہ. یہ جتنی آپ گن رہے ہیں, ابھی پی ٹی آئی کا کلیم اگر 33 یا 100 ہے, ان کا 8 ہے, جو بھی فگر ہے یہ پھر بھی چھپنے نہیں, آگے آ جائیں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان ہونا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی اس وقت بھی یہی معاملہ ہوا کہ سیم ایز اٹ از, حضرت عائشہ جو ہے اونٹنی پہ تھی اور ادھر سے حضرت علی کا لشکر سامنے تھا. پھر مولا علی کو جا کے ان کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے پڑے, اور پھر وہ جیسی ان کی اونٹنی گری, تاکہ یہ ورنہ مسلمان آپس میں جانے ہی دیے جا رہے تھے. پھر جا کے محمد بن ابی بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی تھے, حضرت علی کے ساتھ تھے, بہن کے ساتھ نہیں تھے اس لشکر میں, وہ حضرت علی کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ کو خود اپنے بازوؤں میں لیتے ہیں جب اونٹنی سے آپ جو ہے نیچے گرتی ہیں. تو وہ جو سین تھا, وہ پھر جنگ اونٹنی کے پاؤں کاٹ کے وہ ٹلی تھی, ورنہ وہ ٹل نہیں رہی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جا کے ہسٹری اٹھا لیں. اب بھی سمجھیں کہ دلیری یا بھاگنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ لاشیں اور گروا دیتے اگر سٹے کرتے. تو اچھا کی ہے کہ کوئی ریاست اس طریقے سے گولی نہیں چلا سکتی جس طریقے سے گولی چل گئی. تو اس کا مطلب ہے یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور لینگویج میں بات کی جائے. تو آگے آپ دیکھیں گے وقت, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا ٹرانسفارمیشن کا, آگے ہم ڈی سینٹرلائز ہونے جا رہے ہیں. اگلے سال اپریل تک کوئی چیزیں جو ہے ہماری اس طریقے سے بہتری نہیں نظر آتی. انریسٹ ہے, یہ ساری تو ہم پہلے ہی دے چکے ہیں, اب نئی بات تو کوئی ہے نہیں. بات یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اگلے معاملات اگلے لیول پہ لے گئے, اور شاید وہ بھی سن لیا ہو کہ اب شاید عمران خان کو اپنی عدالت کے ذریعے رہا بھی کر دیں.
لیکن وہ اس طریقے سے اب عمران خان کو رہا نہیں کرنا چاہتے تھے. عمران خان کی ہو سکتا ہے 27 پہ فوراً پیشی پہ ہی رہا کر کے پرے کرے، تاکہ وہ جو یہ ون بیٹل جو عمران خان سین کریٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگ آئے اور میں نکلوں پریشر سے، وہ بس ختم ہو جائے، ورنہ کیس ویس تو کچھ نہیں ہے. اور اب بتائیں، آگے بتائیں، اگلا بتائیں کہ کیا بننا ہے اب. وہ عمران خان کا کاز پاکستان، یہ کیا بننا ہے؟ دیکھیں عمران خان کا کاز کب کا آپ کو یاد ہی ہے، میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، بہت بڑا سوچ رہا ہے، اور وہ اکیلا ون اینڈ اونلی چاہتا ہے ہر چیز. اور اس کو جو حقیقی آزادی کا اس کا ورڈ ہے نا، وہ جینوئنلی حقیقی آزادی چاہتا ہے. تو وہ ہونے میں آپ کو پتہ ہے اتنی آسانی سے نہیں ہونا. جب آپ لوگ کہتے تھے کہ وہ مان جائیں گے، میں کہتا تھا کیسے مانیں گے، وہ کہتا ہے میں اکیلا ہی ہوں گا، باقی سارے. تو ظاہری بات ہے اس کا جو کرپشن کا سٹانس ہے وہ کسی کو سوٹ نہیں کرتا، اسی لیے اس کے ساتھ کوئی ملتا نہیں ہے. ورنہ وہ کدھر گئی تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کو بھی احتجاج میں آنا چاہیے تھا نا. اسی طریقے سے کوئی اور لائک مائنڈڈ جماعتیں جو واقعی سمجھتی ہیں کہ آئین اور یہ حکومت نے آئینی ڈاکہ ڈالا، وہ آتی، مولانا فضل الرحمان آتے. لیکن کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھانے کو نہیں ملنا. اور جو ایک بیانیہ ہے وہ جو اپنی ہی ایک وہ چاہتا ہے سرکل، پاور سرکل اور ون اینڈ اونلی، اس میں ظاہری بات ہے کسی اور کو شیئر نہیں ملنا، اور کیوں کوئی اس کے ساتھ شامل ہوگا. تو اس لیے وہ ایک بہت بڑی موومنٹ کو ایکچولی وہ کر رہا ہے. اور میں جب کہتا ہوں تو تخت یا تختہ، یا ہم جب کہتے ہیں کہ وہ اپنا لاسٹ فائنل راؤنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ میں نے تو یوں ہی کھیلنا ہے بس، اور یا مجھے تخت مل جائے گا جیسا میں چاہتا ہوں، یا پھر جانا ہی ہے تو پھر اچھے طریقے سے تو جائیں، کتابوں میں نام ہو جائے. تو عمران خان بیسیکلی اس اسٹریٹجی پہ جا رہا ہے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ یہ لوگ اس کو غرق کرنے کی سوچتے ہیں، وہ اگلا الیکشن سوچ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کی تیاری زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور یہ جو لوگوں کا تاثر ہے کہ جی فیل ہو گئے، نہیں، عمران خان آپ کو نہیں پتا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. پچھلی دفعہ اگر 10,000 بندہ آیا تھا تو اس دفعہ کتنا آیا؟ 1,00,000. اگلی دفعہ اگر یہ جیسے مومنٹم بنا، یہ 1,00,000 بندہ پرسنل ہو کے گیا ہے. کسی نے نقصان کیا ہے، کسی نے نقصان لیا ہے، کسی نے صحبت لی، اس نے انویسٹ کر دیا اپنا ٹائم، پرسنل ہو گیا ہے. اب یہ 1,00,000 بندے کے بعد اگلی دفعہ اس سے زیادہ ہوگا، یہ کم نہیں ہونا. یہ لوگ اس لیے مایوس ہو رہے ہیں جیسے جی وہ پچھلے دھرنے ناکام ہوئے، یہ تو فائنل کال تھی. فائنل کال تھی تو یہ تھوڑی پڑا تھا کہ چھٹے پڑ جائیں گے آگے گولیوں کے، اس کی تیاری تو نہیں تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کو. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ کوئی سلسلہ آغاز ہوا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ سر یہ ابتدا ہوئی ہے موومنٹ کی، ابتدائی عشق. اس دن میں آپ کو کہہ رہا تھا، میرے جملے فلو میں نکل رہے ہوتے ہیں، اس وقت نہیں سمجھ آتے، بعد میں سمجھ آتے ہیں کہ دیکھیں ابتدائی عشق ہے، اس میں چیزیں ابھی آگے بڑھنی ہے. اور آپ لوگ ایک یہ دسمبر تک جا کے اور آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے معاملہ. اسامہ صاحب میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک پر رحم کرے، اس ملک کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہم اس چیز کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے سر. یہ جو باہر بیٹھے، میں پھر بار بار کہتا ہوں، یقین کریں یہ زہر لگتے ہیں جو باہر بیٹھ کے اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اپنے چند ٹکوں کی خاطر. مانا اجازت دیں ناظرین، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.